اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات، سورہ نساء کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اے ایمان والو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اے ایمان والو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کتاب اللہ نے اپنے رسول سے پہلے نازل فرمائی۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں کو مخاطب کر کے پروردگار عالم فرماتا ہے ایمان لاؤ۔ جب ہم ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ایمان لانے کا مطلب معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان اگر ناقص ہے تو اسے کامل کر لو، مکمل کر لو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے
کہ قدموں میں کبھی لغزش نہ آئے، ایمان کے تعلق سے کبھی پیر نہ ڈگمگائیں، اتنا کامل اور اتنا مکمل ایمان کر لو۔ ایک وقت ہو گیا ہے، ایک ٹائم ہو گیا ہے، ایمان کے تعلق سے بہت کچھ میں نے آپ کو پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد بتایا۔ چونکہ مرنے کے وقت اعتبار ایمان ہی کا کیا جاتا ہے، جس حالت میں بندہ مرتا ہے، جس کیفیت میں بندہ مرتا ہے، تو موت کے وقت پوری زندگی کی کمائی کا جو پھل ہوتا ہے وہ موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ پوری زندگی انسان نے جو اعمال کیے، پوری زندگی انسان نے جو بھی اعمال کیے، جن احکام پر اس نے عمل کیا، جن اعمال پر اس نے عمل کیا، ان سب کے قبول ہونے نہ قبول ہونے کا دار و مدار انسان کے مرنے کے وقت ہوتا ہے، کہ اگر موت کے وقت ایمان سلامت رہا تو پوری زندگی کی نمازیں، روزے، نیکیاں سب کے سب مقبول، اور اس مرنے والے کا دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، سلامتی سے خاتمہ ہو گیا۔ اگر بندے کا ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا، بندے کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اگر بندے کا، تو پوری زندگی کے اعمال سب کے سب قبول، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساری زندگی تو نیکیاں کی، اچھے عمل کیے، روزے، نماز سب کچھ کیا، قرآن پڑھا، سب کچھ کیا، سارے اچھے کام کیے، اور معاذ اللہ موت کے وقت روح نکلنے سے پہلے شیطان نے بہکا دیا اور ایمان ختم کر دیا شیطان نے۔ معاذ اللہ کبھی ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، مگر شیطان کے ورغلانے سے موت کے وقت انسان کے قدم ڈگمگا گئے، مرنے سے پہلے کچھ ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل گئی کہ اسلام سے نکل کے وہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کا خاتمہ جو ہوا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تو اب وہی اعتبار کیا جائے گا۔ موت کے وقت جو کیفیت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر پوری زندگی نمازیں پڑھی، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اور خاتمہ خیر پر نہ ہوا، تو آپ بھی بتاؤ پوری اس زندگی کی، اس بندے کی پوری زندگی کی نمازیں، روزہ سب کا سب برباد ہو گیا اور سب کا سب بیکار ہو گیا، کچھ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو ایمان اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اسے جانو، اس کی فکر میں رہو صبح سے شام تک۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہر آنے والے لمحے کو آخری لمحہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ 5 سال کی زندگی ہے، 10 سال کی زندگی ہے، 20 سال کی زندگی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر آنے والے لمحے کو، ہر آنے والے منٹ کو اپنا آخری منٹ سمجھنا چاہیے، اور آخری منٹ سمجھ کے انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنا ایمان اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایمان اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اسی پر سارا دار و مدار۔ اعمال الگ ہیں، ایمان الگ ہے، ایمان اور اعمال دونوں میں فرق ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بندہ گناہگار ہی رہا پوری زندگی، مگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جو اس نے برے کام کیے ہیں
ان کی سزا اسے ملے گی، جہنم میں جائے گا وہ، مگر ایمان پہ چونکہ اس کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اسے نکال کے جنت عطا فرمائے اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ جیسے دنیا میں جیسا جو برا عمل کرتا ہے، حکام اسے پکڑتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، جیسا گناہ ہوتا اس حساب سے یہاں سزا دی جاتی ہے، جیل کاٹتا ہے، پھر گھر آ جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گناہوں کی سزا دے گا، چونکہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، وہ مومن ہو کے مرا ہے، وہ مسلمان ہو کے مرا ہے، جنت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ اور ایک لمحہ یہ تصور کریں آپ کہ ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوا، مسلمان ہو کے ہی نہیں مرا، مومن ہو کے ہی نہیں مرا، تو پھر خالدین فیہا ابدا، پھر وہ تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں۔ اس لیے خود بھی ایمان پر غور کریں، جب بھی گفتگو کریں آپ آپس میں 4 لوگ 6 لوگ، تو اس گفتگو میں اتنا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس گفتگو میں ایسی کوئی بات آپ کی زبان سے نہ نکلنے پائے کہ جس بات کی وجہ سے، جس کلمے کی وجہ سے، جس گفتگو کی وجہ سے معاذ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یا جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یا فرشتوں کے بارے میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو۔ دین اسلام کا جو پہلو ہے وہ پہلو ہمیشہ آپ کے سامنے رہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، باتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے اور پھر ہمارا سارا کیا دھرا سب ضائع ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ اتنا اہم ایمان ہے۔ حدیث پاک سماعت کریں، مسلم شریف کی حدیث، عن عباس ابن عبد المطلب انہ سمع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان ہی کے تعلق سے حدیث پاک ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے یہ حدیث پاک مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے راضی کر لیا۔ اسلام پر راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا رسول ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی جس نے اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو اپنا دین، اپنا مذہب مان لیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی وہ ایمان والا ہو گیا۔ اللہ کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، پیغمبر اسلام کو مان لیا، وہ مومن ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے پیروی کر لی، اتباع کر لی، پیغمبر اسلام کی رسالت کو مان لیا، اللہ عز و جل کی الوہیت اور ربوبیت کو مان لیا، اور اسلام کو مان لیا کہ یہ اسلام وہ دین ہے جس دین کو ہمارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ ایمان والا ہو گیا، وہ مسلمان۔ میں تو احیاء العلوم پڑھ رہا ہوں، اس میں نے پڑھا
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایمان کے تعلق سے۔ اس میں نقل کیا ہے ایک عارف باللہ کا قول ایمان کے تعلق سے۔ عارف باللہ کا مطلب وہ اللہ والے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کا عرفان جنہیں حاصل ہے، ان کا قول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ وہ عارف باللہ کا قول جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ عارف باللہ کہتے ہیں کہ میں ایک خاص کمرے میں موجود ہوں، یعنی پورا ایک بہت بڑا محل ہے، اس میں کمرے ہیں، صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ وہ عارف باللہ کہتے ہیں اللہ والے کہ میں اس محل میں کمرے میں موجود ہوں، اور اس وقت ایمان کی حالت میں میری موت آ رہی ہو، مجھے موت آ رہی ہو اور میں کمرے میں موجود ہوں۔ فرمایا عمارت کے صدر گیٹ پر، مین گیٹ پر شہادت میری انتظار کر رہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس محل کے مین گیٹ پر شہادت میرا انتظار کر رہی ہو اور میں کمرے میں موجود ہوں، تو جو نارمل موت آتی ہے، شہادت تو اس سے بڑی ہوتی ہے نا، شہادت کا درجہ تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو موت ہوتی ہے اس سے بڑا درجہ شہادت کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تو میں ایمان کی حالت میں کمرے میں موت کو اپنے گلے لگا لوں گا۔ کمرے میں موت، کمرے میں ہے، شہادت مین گیٹ پہ انتظار کر رہی۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، شہادت کتنی مرتبے والی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں ایمان کی حالت میں مجھے موت آ رہی ہے، تو میں کمرے میں ایمان کی حالت میں موت کو گلے لگا لوں گا، موت قبول کر لوں گا۔ فرماتے ہیں مین گیٹ تک جاتے جاتے پتہ نہیں میرا دل بدل گیا تو۔ آپ ایمان کی اہمیت دیکھیں۔ فرماتے ہیں گیٹ تک جاتے جاتے کہیں میرا دل بدل گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کیفیت بدل گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے اتنا اعتبار نہیں، جبکہ وہ اللہ والے لوگ، وہ مقام ولایت پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ کا عرفان حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مین گیٹ تک جاتے جاتے پتہ نہیں پہنچتے پہنچتے میرا دل کہیں بدل جائے، تو ایسی حالت میں فرماتے ہیں میں کمرے میں ایمان کی حالت میں موت کو اپنے گلے لگا لوں گا، موت کو قبول کر لوں گا۔ پتہ نہیں گیٹ تک جاتے جاتے کہیں میرا دل بدل گیا تو کیا ہو۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، یہ ایمان کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ اتنا اہم ہے ایمان کا پکا ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کے بارے میں جانکاری رکھنا۔ اور اسی کتاب کے اندر احیاء العلوم کے اندر میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود بھی اپنی ایمان کامل کرو، مکمل کرو، خاص طور پہ اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کو یاد رکھو۔ اپنی اولاد، اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا ایمان کامل اور مکمل رہے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اور ایک نسخہ آج پھر میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اس تعلق سے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان کیسے سلامت رہے، ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان کیسے سلامت رہے۔ صرف ایک بات کہ اگر آپ گھر میں آئے
بچے ہیں، بچیاں ہیں، باہر سے آدمی آتا ہے، کھانے پینے کی چیز لاتا ہے، کپڑے لتے لاتا ہے، تمام سامان جو بھی ضرورت کے سامان گھر کے ہوتے ہیں باہر سے آدمی لاتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں، دیکھ کے فوراً آ جاتے ہیں، ابا کیا لائے، کہاں سے لائے، کیسے لائے؟ تو اس وقت تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، بیٹا یہ سیب لایا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیب عطا فرمائے۔ اس وقت آپ اس بچے کے دماغ میں اللہ عز و جل کا نام ڈالیں، وہ تفصیل نہ بتائیں کہ سیلم پور سے لائیں فلاں جگہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے سامنے لیں، اس بچے سے بتائیں بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلوائے، بیٹا یہ پروردگار عالم نے ہمیں دلوائے، تمہارے لیے بھیجے، پروردگار عالم نے یہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب اگر آپ چھوٹے چھوٹے ان بچوں کے سامنے یہ عادت ڈال لیں کہ کوئی بھی چیز لائیں، بچے پوچھیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کپڑے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے کا سامان بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچو بچپن سے جب اس طرح سے آپ بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے اور وہ اپنے کانوں سے سنیں گے اللہ رب العالمین کا نام، تو ظاہر سی بات ہے میٹھا میٹھا نام جس بچے کے کانوں میں یہ گونجے گا، دنیا بنانے والے کا نام، کائنات کو پالنے والے کا نام جب ان بچوں کے کانوں میں گونجے گا تو اس نام کا اثر بھی ان کے دل پہ پڑے گا۔ یہ وہ نام ہے اللہ اللہ اللہ، یہ وہ نام ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو جہاں لیا جائے یہ نام دلوں پہ اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، اور میری اس بات کی گرہ باندھ لیں کہ آئندہ آپ گھر میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لے کے، بیٹے بیٹیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے، اللہ نے دیے ہیں، بچوں کو شوق ہوتا ہے، پوچھیں گے اللہ کون ہے، آپ بتائیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ چیز بھیجی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا بغیر کھمبے کا۔ اس طرح سے اگر آپ ان بچے بچیوں کے ذہنوں میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے باتیں ڈالیں گے تو میرا وجدان کہتا ہے وہ آنے والی نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گی، کبھی بے ایمان نہیں ہوں گی، وہ ایمان والے ہی ہو کر کے دنیا سے جائیں، وہ مومن ہو کے دنیا سے جائیں۔ تو یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہے، آپ کو میں نے یہ ایک تجربہ دیا ہے اور یہ میں نے آپ کو ایک جو نسخہ بتایا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا، اس پہ آپ عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ اپنے بچوں کو، اب وہ بچے جب آپ اس طرح سے ان سے ڈیلی روزانہ بولو گے، کبھی ان بچوں کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کچھ آپ کو واقعہ کو یاد ہو تو وہ واقعہ آپ نے ان کو سنا دیا، کبھی حضرت فاطمہ کے تعلق سے واقعہ سنا دیا، جو بھی آپ کو یاد ہو، اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ نے سنا دیا، بتا دیا۔ تو اس طرح سے بچپن میں بچوں کی جب آپ تربیت کریں گے، جب انہیں آپ اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے کہ وہ بچے اور بچیاں کبھی گمراہ نہیں۔ یہ اتنا اہم ہے ایمان کا بچانا اور اسلام کا بچانا، اللہ عز و جل کی ذات کو بتانا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتانا، یہ اتنا ضروری ہے کہ میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے ایک عارف باللہ کا قول نقل کر کے بتایا ہے۔ ایک بزرگ احیاء العلوم میں نے پڑھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو میں 50 سال سے مومن جانتا ہوں، ایمان کی اہمیت دیکھیں، فرماتے ہیں کسی آدمی کو جانتا ہوں میں 50 سال سے کہ یہ مومن ہے، مسلمان، مگر اس بیچ میں
میرے اور اس کے درمیان ایک کھمبا حائل ہو جائے، ایک ستون حائل ہو جائے، تو میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اب کیا اس کا حال ہے۔ ایک ستون حائل ہو جائے بیچ میں، 50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں مگر ایک ستون حائل ہو گیا ذرا سی دیر کے لیے، فرماتے ہیں پھر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کس حالت میں ہے، یہ آدمی کس کیفیت میں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ہم سب اس کے محبوب کے امتی ہیں، اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ اس طرح سے تربیت دیں۔ اور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بٹھالا کریں۔ جیسے مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، طالب علم ہیں، آپ کو معلوم ہے ہفتے میں ایک دن وہاں انجمن لگتی ہے، انجمن ہوتی ہے، جسے انجمن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، کتابیں جو پڑھنے والے عالم کے کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں بچے، حافظے والے حافظہ کرتے ہیں، مگر ہفتے میں ایک دن جمعرات کا رکھا جاتا ہے مدرسے میں انجمن کرنے کے لیے۔ اب اس انجمن میں کیا ہوتا ہے، اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، ان طالب علموں کو اساتذہ اپنی نگرانی میں تقریر کرنے کا ڈھنگ، بیان کرنے کا ڈھنگ، نعت شریف پڑھنے کا ڈھنگ اور جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ سب سکھاتے ہیں۔ انہی مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں، یہ مدرسے کی دین ہے، انجمن کی دین ہے، ہمارے اساتذہ کی دین ہے۔ ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ان اساتذہ کا جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں تربیت دی، ہمیں پتہ ہے۔ تو تربیت وہ چیز ہوتی ہے، چاہے استاد دے چاہے ماں باپ دیں، تربیت ہر جگہ ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی لیے کہا گیا ہے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ۔ تو ماں باپ کی دیکھ ریکھ میں آپ ہفتے میں ایک دن بٹھا لیں اور جو کمیاں دیکھیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تمام نماز کے تعلق سے انہیں بتائیں، سورتیں یاد نہ ہو تو انہیں بتائیں کہ آپ سورتیں یاد کر کے ہمیں سناؤ، کم سے کم 10 سورتیں علم تر کیف سے لے کے سورہ ناس تک یاد کر کے سناؤ، التحیات یاد کر کے سناؤ، دعائے قنوت یاد کر کے سناؤ، اذان کے بعد کی دعا یاد کر کے سناؤ۔ ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں، تمام بچیوں کو اذان کے بعد کی دعا نہیں یاد ہوتی ہے، دعائے قنوت نہیں یاد ہوتی ہے۔ لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں مگر انہیں دعائے قنوت نہیں یاد ہے، اذان کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے۔ اذان ہوئی، اگر آپ اذان ہونے کے ٹائم گھر میں موجود ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اذان کے الفاظ دہرائیں اور جتنے آپ کے گھر میں ہیں سب کو اس وقت خاموش کریں اور سب سے کہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے کلمات تم بھی دہراؤ۔ یہ کرنے سے ہوتا ہے، جب آپ کرو گے، میدان عمل میں اترو گے۔ اب اذان ہو گئی، آپ خود دعا پڑھو اذان کے بعد کی دعا، اور جتنے ہیں بچے بچیاں، بیوی یا جو بھی ہوں، بہنیں ہوں، ان سب سے کہو کہ اذان کے بعد کی دعا آپ سب لوگ پڑھو۔ اب جسے یاد نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہو جائے گا، اسے آپ وقت دیجئے کہ تم اب اذان کے بعد کی دعا مجھے ایک ہفتے کے اندر یاد کر کے سناؤ۔ اس طرح سے اگر آپ تربیت کرو گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی رہے گی قائم، اور اس کے رسول کی محبت بھی ان بچوں کے دلوں میں قائم رہے گی، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی، ہر چیز کی محبت ان کے دلوں میں قائم رہے گی۔ مگر شرط یہی ہے کہ آپ دھیان دو، جس طرح آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے دنیاوی انتظامات میں نہایت دخل دیتے ہو، نہایت دھیان دیتے ہو،
اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دین کے بارے میں اپنے بچے اور بچیوں میں دخل دو، دخل اندازی کرو۔ ضرورت پڑے دین سکھانے کے لیے، بچے بچیوں پر غصہ ہو، ضرورت پڑے ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ الضرب للصبیان کالماء فی البستان، بچوں کو مار پیٹ ایسی ہے جیسے کہ باغ میں پانی۔ وقت ضرورت پر پٹائی بھی ہلکی پھلکی ہونا چاہیے۔ دین سکھا رہے ہو، اگر باغ میں پانی نہیں لگایا جاتا ہے تو پھل نہیں آ سکتا۔ اس طرح اگر ہمیشہ بچوں اور بچیوں کو لاڑ اور دلار ہی کرتے رہے، ہمیشہ ہنستے رہے، ہنستے ہنستے بگاڑ لیا بچے اور بچیوں کو۔ ضرورت پڑے دین سکھانے کے لیے، جیسے آپ ان کے دنیاوی یا اسکول اور کالج کے کام پر یا ٹیوشن نہیں گئے تو آپ غصہ کرتے ہو، مار بھی دیتے ہو، ایسے ہی آپ دین سکھانے کے لیے بھی ان پر غصہ کرو، نماز سکھانے کے لیے غصہ کرو، اور ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی ضرب بھی کر سکتے ہو، مار بھی لگا سکتے ہو، اس لیے کہ آپ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنا رہے۔ اور ایسا اگر کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ وہ بچے ہی تمہارے لیے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور وہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھو جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا رشتہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اعمال کا رشتہ ختم، مر گیا، اب نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، حج سے کوئی مطلب نہیں، مر گیا تو اعمال کا رشتہ ختم۔ مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان 3 اعمال کا ثواب اللہ تعالی قیامت تک جاری رکھتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے اس مرنے والے۔ نمازیں تو جتنی پڑھ لی اتنا ہی ثواب ملے گا، روزے جتنے رکھ لیے اتنا ہی ثواب ملے گا، حج کر لیا اتنا ہی ثواب ملے گا، جتنی زکاتیں دی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب جب مر گئے تو مرنے کے بعد ان چیزوں کا ثواب نہیں بڑھے گا، مگر 3 ایسے اعمال ہیں کہ ان کا ثواب بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں قیامت تک عطا فرماتا رہتا ہے۔ پہلا کیا ہے وہ؟ صدقۃ جاریہ، مرنے والا صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ قادری مسجد کی جگہ لی گئی، اس میں اگر آپ 1 گز جگہ دے دیتے ہیں، جب تک مسجد رہے گی یہ صدقہ جاریہ ہے، جب مر جاؤ گے چلے جاؤ گے تو اس 1 گز زمین مسجد میں دینے کا ثواب ایسا نہیں کہ مرنے تک ملے گا، موت تک ملے گا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ گلی ہے، گلی میں ہینڈ پائپ لگوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے، ایسی چیز کر دینا کہ اس کو برابر لوگ استعمال کرتے ہوں، نفع حاصل کر رہے ہوں، ہمارا دھیان ہی کہاں جاتا ہے اس طرف۔ ہاسپٹل، لائبریری، یہ سب کیا ہیں؟ ہمیں ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، مگر اب کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے۔ بہرحال تو مرنے والا مر کے چلا گیا، مسجد میں یا مدرسے میں اس نے 1 گز زمین دے دی، اب اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت تک عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مرنے والا ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس علم سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ مثلا مرنے والا قرآن شریف پڑھا کے چلا گیا، حدیث پڑھا کے چلا گیا، اب اس نے 100 بچوں کو پڑھایا، وہ 100 بچے الگ الگ گئے، انہوں نے نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، انہوں نے نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ اکیلا مرنے والا جس نے 100 بچوں کو اپنی زندگی میں علم دین یا کوئی بھی علم جو علم نفع بخش ہے سکھا کے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو اس کا ثواب قیامت تک عطا فرمائے گا۔ علم نافع۔ تیسرا وہ ہے جس کی میں نے
شروع سے لے کے آخر تک جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تیسرا کیا؟ ولد صالح یدعو لہ. جو میں آپ سے بتا رہا ہوں اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، کہ آپ نے ان کی اتنی اچھی تربیت اور کر دی، انہیں اتنا اچھا آپ نے ان کا ایمان کامل اور مکمل کر دیا. اب جب آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ ولد صالح، وہ نیک اولاد آپ جب تک رہے گی اور وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اولاد کی نیکیاں قیامت تک آپ کو عطا فرمائے، جسے آپ نیک بنا کے گئے، جس کا ایمان کامل اور مکمل کر کے گئے. ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کا ثواب اس مرنے والے باپ یا ماں کو قیامت تک عطا فرماتا رہے. اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ اولاد کو صالح اور نیک بنا کے جاؤ، تاکہ تمہیں قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے، نیکیاں ملتی رہے، اور قیامت میں پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی نہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اولاد کی تربیت اسلام کی روشنی میں کرو، ایمان کی روشنی میں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اور ہم سب کے بچوں کو ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.